بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری کلاسز کا سلسلہ الحمدللہ انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ تو اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے، ہم نے اب تک 8 لیکچر تقریباً پڑھ لیے ہیں، جن میں پہلے لیکچر کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تعارفی لیکچر تھا، اور اس کے علاوہ 7 لیکچر ہو چکے ہیں۔ یوں اگر لیکچرز کی ترتیب کو پیش نظر رکھا جائے تو ہمارے 8 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں، اور آج 9واں لیکچر ہے جو حرف کا مفہوم اور اس کی اقسام پر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حرف کسی بھی زبان میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ حرف کی جمع حروف، تو لہٰذا حروف کے بغیر کوئی زبان مکمل نہیں کہلاتی، نہ ہوتی ہے نہ بنتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہر زبان حروف تہجی رکھتی ہے، حروف رکھتی ہے، لیکن آج ہم جن حروف کے حوالے سے بات کریں گے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، حرف سے مراد قواعد میں ابجدیہ کے کسی ایک رکن کی ہوتی ہے۔ الفابیٹکس ابجدیہ کہلاتے ہیں۔ وہ لفظ ہے جو تنہا اپنے پورے معنی نہ دے بلکہ اسموں، فعلوں یا 2 جملوں کے ساتھ مل کر اپنے پورے معنی ظاہر کرے۔ حرف کے کام 2 اسموں کو ملانا، 2 فعلوں کو ملانا، 2 چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانا، اسموں اور فعلوں کا ایک دوسرے سے تعلق ظاہر کرنا ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم اس طرح ہے، حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا نام ہو۔ حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو نہ کسی چیز کا نام ہو، نہ کسی شخص کا نام ہو، نہ کسی جگہ کا نام ہو، نہ اس سے کوئی کام ظاہر ہو، نہ ہی یہ الگ اپنا کوئی معنی رکھتا ہو، بلکہ یہ مختلف اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہو۔ جیسے اسلم اور تنویر آئیں، میں اور حرف ہے۔ ایک مثال یہاں دی جا رہی ہے، جیسے اسلم اور تنویر آئے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اسلم اور تنویر دونوں کے درمیان جو اور ہے یہ حرف ہے۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرف 2 اسموں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اسی طرح منیر مسجد تک گیا کے جملے میں تک حرف ہے جو ایک اسم کو فعل سے ملا رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کی مختصر جو تعریف ہے حرف کی وہ یہ ہوگی، منہ سے نکلے ہوئے وہ کلمات جو مفہوم سے عاری ہوتے ہیں وہ حروف کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ الف یا بے یا تے یا کوئی بھی حرف آپ لے لیتے ہیں، تو حرف بنیادی طور پر بے معنی ہوتا ہے، مفہوم دینے سے عاری ہوتا ہے، لیکن مختلف حروفوں کو یا 2 یا 2 سے زیادہ حروف کو آپ سے ملایا جاتا ہے تو وہ لفظ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور بامانی لفظ بامانی ہوتا ہے۔ تو آپ کو جب کہا جائے گا کہ حرف کی تعریف کیجئے تو آپ یہ جو پہلے 2 مفاہیم بیان کیے گئے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ مختصر تعریف جو میں نے آخر میں آپ کو بتائی ہے، منہ سے نکلے ہوئے وہ کلمات جو مفہوم سے عاری ہوتے ہیں وہ حروف کہلاتے ہیں، یہ تعریف آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حروف کی اقسام پر۔ حروف کی درج ذیل اقسام ہیں: 1 حروف جار، 2 حروف عطف، 3 حروف شرط، 4 حروف ندا، 5 حروف تعسف، 6 حروف تشبیہ، 7 حروف اضافت، 8 حروف استفہام، 9 حروف تحسین، 10 حروف نفرین، 11 نمبر پہ حروف علت، اور 12 نمبر پہ حروف بیان۔
یہ ہم نے حروف کے معنی و مفہوم اور تعریف پہ بات کی ہے، یہ حروف کی اقسام ہیں، اور اس کے بعد ہم حروف کی اقسام کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ حروف جار۔ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے کاغذ اور پنسل میز پر رکھ دو، اس جملے میں پر حرف جار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حروف جار وہ حروف کہلاتے ہیں، یا حرف جار وہ حرف کہلاتا ہے جو اسم کو فعل کے ساتھ ملاتا ہے۔ اب کاغذ اسم ہے اور پنسل فعل ہے، ان دونوں کو ملانے والا جو حرف ہے وہ حرف جار کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، جیسے کاغذ اور پنسل میز پر رکھ دو، اس جملے میں پر حرف جار ہے۔ اردو کے حروف جار، اردو کے مشہور حروف جار مندرجہ ذیل ہیں۔ اب دیکھیں حروف جار جو اردو میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، ان میں دیکھیں کا، کے، کی، کو، تک، پر، سے، تلک، اوپر، نیچے، پہ، درمیان، درمیان، ساتھ، اندر، باہر وغیرہ۔ نمبر 2 پہ حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے قلم اور دوات میز پر رکھ دو، ہنا کھانا کھا کر اسکول گئی۔ ان جملوں میں اور کر حروف عطف ہیں۔ اردو میں جو حروف عطف استعمال ہوتے ہیں ان میں اور، واو، نیز، پھر، بھی وغیرہ حروف عطف ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں، ان کو ہم جو ہے نا وہ حروف عطف کہتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 پہ حروف شرط۔ حروف شرط وہ حروف ہوتے ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا، اس جملے میں اگر حرف شرط ہے۔ اردو کے حروف شرط مندرجہ ذیل ہیں، اگرچہ، اگر، گر، جوں جوں، جوں ہی، جب، جب تک، تا وقت کے وغیرہ۔ نمبر 4 پہ حروف ندا۔ ایسے حروف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں، ان حروف کو حروف ندا کہتے ہیں۔ جیسے ارے بھائی جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے، اس جملے میں ارے حرف ندا ہے۔ اردو کے حروف ندا مندرجہ ذیل ہیں، ارے، ابے، او، اجی وغیرہ۔ حروف اضافت وہ حروف ہوتے ہیں جو صرف اسموں کے باہمی تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ مضاف علیہ اور حرف اضافت کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے۔ مثلا اسلم کا بھائی، ہنا کی کتاب، باغ کے پھول وغیرہ۔ ان جملوں میں کا، کی، کے حروف اضافت ہیں۔ نمبر 8 حروف استفہام۔ حروف استفہام ان حروف کو کہتے ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا احمد تم کب بازار جاؤ گے، اس جملے میں کب حرف استفہام ہے۔ اردو کے حروف استفہام کب، کیا، کون، کیوں، کہاں، کس کا، کس کو، کس کے، کیسا، کیسے، کیسی، کتنا، کتنی، کتنے، کیونکہ، کس لیے وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اس میں سوال پوچھنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ آپ یونیورسٹی کب جائیں گے، آپ کے امتحانات کب شروع ہو رہے ہیں، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ کے پاس کون سا موبائل ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ تو یہ تمام سوالات ہیں، ان میں کب،
کیوں، کیسے، یہ تمام حروف استفہام ہے۔ اسی طرح نمبر 9 پہ حروف تحسین۔ حروف تحسین وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی چیز کی تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، کتنا پیارا موسم ہے، ماشاء اللہ، وہ کس قدر خوبصورت ہے، واہ، بہت خوبصورت منظر ہے۔ تو اس جملے میں سبحان اللہ حرف تحسین ہے۔ اردو کے حروف تحسین مرحبا، سبحان اللہ، شاباش، آفرین، خوب، بہت اچھا، واہ واہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آہا وغیرہ حروف تحسین ہیں۔ ان حروف کو حروف انبساط بھی کہتے ہیں۔ انبساط کے معنی خوشی یا مسرت کے ہیں۔ نمبر 10 پہ حروف نفرین۔ حروف نفرین ایسے حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی ہزار لعنت۔ اس جملے میں ہزار لعنت حرف نفرین ہے۔ اردو کے لیے جو حرف نفرین استعمال ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: لعنت، ہزار لعنت، تف، پھٹکار ہے، اختو، چھچی وغیرہ حروف نفرین۔ حروف علت، یہ حروف ہیں جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، جیسے کیونکہ، اس لیے، بریں، سبب، بنا بریں، لہٰذا، پس، تاکہ، پائیں وجہ، چونکہ، چنانچہ وغیرہ۔ اسی طرح نمبر 12 پہ حروف بیان۔ ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں حروف بیان کہلاتے ہیں، جیسے استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو۔ اس جملے میں کہ حرف بیان ہے۔ اس نے کہا کہ جلدی گھر آ جاؤ، کہ حروف بیان ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ گھر جلدی آ جانا، کہ حروف بیان ہے۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات، یہ حروف تھے جو اردو میں بیشتر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حروف ہیں، لیکن ہم نے ایک مناسب تعداد رکھی ہے تاکہ بچے آسانی سے سمجھ سکیں اور امتحانی نقطہ نظر سے بھی تیار کر سکیں، اور روزمرہ کی بول چال اور معمول میں بھی استعمال کر سکیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب یہ لیکچر ہم نے پڑھا، اس میں میرا خیال ہے آپ کو کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اس لیکچر کے حوالے سے جو امتحانی نقطہ نظر سے سوال پوچھے جائیں گے وہ ان کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ ان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، 10 نمبر کا سوال اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے، حرف کی تعریف کیجیے اور درج ذیل حروف کی وضاحت کیجیے۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے، کوئی مشکل جواب نہیں ہے اس کا۔ حرف کی آپ معنی و مفہوم لکھ لیں یا تعریف کر لیں، اور اس کے بعد جو آپ کو حروف دیے جائیں گے ان کی تعریف، ان کی مثالیں آپ نے لکھنی ہے، مطلب وضاحت کرنی ہے۔ دوسرا سوال آپ سے یوں پوچھا جا سکتا ہے، حروف کا مفہوم واضح کریں اور کوئی سے 5 حروف کی وضاحت کیجیے۔ تو یوں آپ کا جو ہے نا دوسرا سوال بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل سوال نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ حروف کے معنی اور مفہوم بتائیں گے، اور کوئی سی آپ یہ 12 جو حروف دیے گئے ہیں، ان 12 حروف میں سے جو آپ کو بہتر طریقے سے یاد ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس طریقے سے آپ نے اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس میں کسی حوالے سے کوئی مشکل پیش آتی ہے، آپ بلا جھجک مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بالکل سادہ سی اور آسان سی بات ہے کہ آپ حرف کی تعریف کریں گے، حرف کی معنی اور مفہوم بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ 5 حروف دیے گئے ہیں، ان کی آپ وضاحت کریں اور مثالیں بھی دیں، تو بڑی آسانی سے آپ حل کر لیں گے۔ اگر آپ سے کہا جاتا ہے حروف کا معنی و مفہوم بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، تو یہ بھی آپ کو ان نوٹسز میں بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکچر میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ کوئی سے جو 5 حروف ہیں ان کی آپ وضاحت کر دیجئے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ وضاحت کر سکیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب تک ہمارے 9 لیکچرز ہو چکے ہیں عملی اردو یعنی فنکشنل اردو کے حوالے سے ہے۔ تو یہ تمام حروف آپ نے روزمرہ کے استعمال کے طور پہ بھی یاد کرنے ہیں، امتحانی نقطہ نظر سے بھی یاد کرنے ہیں،
تو لہٰذا امتحان میں چونکہ اچھے نمبر اس سے آ جائیں گے، تو امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، نوازش۔